ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، وہ پیغام رسیدہ نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ سوال: نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب: شریعت کی اصطلاح میں نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ کے اس برگزیدہ بندے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدید کتاب یا جدید شریعت لے کر تشریف لائے، اور نبی اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جو بذریعہ وحی احکام خداوندی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ نبی کے لیے جدید کتاب یا جدید شریعت کا ہونا شرط نہیں۔ اس کے علاوہ ایک نکتہ یہ بھی یاد رہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ سوال: انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ سوال: سب سے پہلے اور آخری نبی کون ہیں؟ جواب: پہلے نبی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال: تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں جلیل القدر اور خاص شان والے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے اور کون کون سے ہیں؟ جواب: انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد 5 ہے۔ ان جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت سیدنا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے پیغمبر تشریف لائے تھے؟ جواب: جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر مبعوث ہوئے، آپ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 عیسوی میں بنو اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے شریعت محمدیہ کے فرد بن کے آپ اس قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ آپ اپنا زمانہ نبوت پا چکے ہیں۔ یہی عقیدہ ختم نبوت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا ختم نبوت کے منافی نہیں، بلکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے۔ باقی اس عقیدے پر انشاءاللہ عزوجل ایک طویل لیکچر ہوگا۔ سوال ہے: نبی کے لیے عقل کامل کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب: نبی کے لیے عقل کامل کی ضرورت اس لیے ہے کہ نبی وحی الہی کے سمجھنے میں غلطی نہ کرے۔ سوال: نبی کے لیے حافظے کا کامل ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب: اگر نبی کا حافظہ خراب ہو تو اس کو اللہ کی وحی بھی پوری یاد نہیں رہے گی، ایک لفظ کی کمی سے حکم خداوندی میں فرق آ جائے گا جو بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب ہوگا، اس لیے نبی کے لیے حافظے کامل ہونا ضروری ہے۔ سوال: کیا کوئی شخص اپنی کوشش، عبادت، ریاضت و مجاہدہ وغیرہ سے نبی بن سکتا ہے؟ قرآنی نقطہ نظر سے بیان کریں۔ جواب: ہرگز نہیں، کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنی پیغمبری کسے سپرد کریں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 124۔ کوئی انسان عبادت یا ریاضت کے ذریعے ہرگز منصب نبوت کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت وہبت ہے، یعنی عطیہ خداوندی ہے، کسب سے، اپنی کمائی سے، اپنی ریاضت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سوال: سچے نبی کی کیا نشانیاں ہیں؟ کم سے کم 3 بتائیں۔ جواب: ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کا احترام کرتا ہے۔
نبی کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، نبی کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہوتی۔ سوال: عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب: عقیدہ ختم نبوت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نبیوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مکمل ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی یا رسول نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ ہی بنایا جائے گا۔ جو شخص بھی دعویٰ نبوت کرے گا وہ مرتد، زندیق، دجال، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی سزا سرطن سے جدا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کرے یا جو شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت کی دلیل طلب کرے وہ بھی بحکم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، بالاجماع وہ بھی کافر ہے۔ سوال: قرآن پاک میں ایسی کتنی آیات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں؟ جواب: 100 سے زائد آیتیں مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کی گواہی دیتی ہیں۔ سوال ہے: قرآن کریم کی کم سے کم ایسی 2 آیات سنائیے جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہو۔ جواب: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں من قبل کا آیا ہے، یعنی جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ جو آپ پر نازل ہوا قرآن مجید اس پر ایمان لانے والے اہل ایمان ہیں۔ یہاں پر من بعد کا لفظ نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئیں گے اور وہ ان پر بھی وحی نازل ہوگی، ان پر بھی ایمان لانا اہل ایمان کی نشانی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ آیت نمبر 2: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 3: قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اعراف 158۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سوال: کتنی احادیث مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے؟ جواب: 210 سے زائد آیت مبارکہ حدیث مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی ہوتی ہے۔ سوال: کم از کم ایسی 2 حدیث مبارکہ ذکر فرمائیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ثبوت ملے۔ جواب: ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میں آخری نبی ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے میری امت میں 30 کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال: قادیانی لفظ خاتم النبیین سے کس طرح دھوکہ دیتے ہیں؟ جواب: قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جبکہ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنتے ہیں اور مرزا قادیانی اس طرح نبی بنا، نعوذ باللہ۔ سوال: لفظ خاتم النبیین کا صحیح معنی کیا ہے؟ جواب: خاتم النبیین کا صحیح معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔
سوال: کیا اسلام میں ذلی اور بروزی نبی بھی بن سکتا ہے؟ جواب: اسلام میں ذلی اور بروزی نبی کا تصور ہی نہیں کہ نہ کہیں قرآن میں نہ کہیں حدیث میں ذل اور بروزی نبی کا اشارہ تک بھی نہیں ملتا۔ معزز دختران اسلام، یہ مختصر سا لیکچر ذہن نشین کر لیجئے۔ فتنہ قادیانیت کے بانی کو پرکھنے کے لیے اتنی معلومات ہی کافی ہیں۔ باقی اس کورس کے حصہ دوم میں فتنہ قادیانیت کے کتب کے ریفرنس و عکس کے ساتھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل، جو کہ سوشل میڈیا پر قادیانی حضرات کے لیے بھی ہدایت کا سبب بنے گی۔ فتنہ قادیانیت بے نقاب کر کے ان کے اصلی چہرے سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا اور مسلمانوں کے ایمان کو بچانا ہی اس کورس کا عظیم مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا کر کے پھیلانے کی، دین اور دین بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب گونجتا یہ نعرہ، دیکھو گلی گلی ہے، میرا نبی محمد ہی آخری نبی ہے۔ سر کو اٹھا